اس معاملے کو لے کر آپ بھی عدالت میں گواہی دینے آئے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایم کیو ایم پاکستان چاہتی ہے کہ پراپرٹیز ان کے پاس آئیں، ایم کیو ایم لندن چاہتی ہے کہ پراپرٹیز ان کے پاس آئیں، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی، ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ خود ایم کیو ایم لندن کی قیادت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شہداء کی امانت ہیں۔ اب ہمارا موقف یہ کہ اگر یہ شہداء کی امانت ہے تو شہید تو لوگ جو ہو چکے ہیں تو ان کو یہ امداد کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ اب ایک موقف یہ بھی ہے کہ بھئی یہ جو ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کی ملکیت چاہتی ہے، اس میں ان کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے اور ہماری پوری ٹیم کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہ ایم کیو ایم لندن کی ہیں نہ ایم کیو ایم پاکستان کی ہیں، یہ ان لوگوں کی امانت ہے جنہوں نے ووٹ دیے، نوٹ دیے، زکوٰۃ، فطرہ اور قربانیاں بھی دیں۔ سب سے بڑھ کر اس وقت بہت سارے شہیدوں کی فیملیز ہیں جو آج بھی مشکلات میں ہیں، بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں جن کی ضمانتوں کے پیسے نہیں ہیں، بہت سارے لاپتہ افراد ہیں جن کے اہل خانہ آج بھی بڑے مالی مسائل کا شکار ہیں، اور یہاں کچھ ایسے لوگ ان پراپرٹیز پہ رہ رہے ہیں، یہاں بھی اور بلکہ پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں ایم کیو ایم کی پراپرٹیز پہ، جو ڈیزرو نہیں کرتے، جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جو اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیاسی اس کو مسئلہ نہ بنایا جائے، جذباتی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ باپ کا یا بیٹے کا یا ماں یا بہن کا معاملہ ہے، یہ بنیادی طور پر ایک انسانی مسئلہ ہے کہ جو لوگ مشکل میں ہیں پاکستان میں، یہ پراپرٹیز بیچ کے سارا پیسہ ان کو، ایسے نہیں کہ چیریٹی کے طور پہ، یہ انہی کی امانت ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ تقریب کر کے جا کے عزت کے ساتھ ان کو دیں اور کہیں کہ یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا جو ہم وہاں سے واپس لے کر آئے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کو مل کے ہمارے اس موقف کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ ہم سب کا مسئلہ ہے کہ ہم سب نے اپنے تمام بیانات میں شہیدوں کی بات نہیں کی۔ اگر ہم نے بات کی ہے، اگر ہم نے نعرہ لگایا ہے تو سنسیئرٹی کے ساتھ اس نعرے پر عمل کر کے بھی دکھائیں۔ 22 اگست کی تقریب کے بعد جب الطاف حسین کے بہت سے قریبی ساتھیوں نے انہیں چھوڑ دیا تو آپ ان کے ساتھ کھڑے رہے لمبے عرصے تک، اس کے بعد بھی پھر ایسی کیا مجبوری بنی کہ آپ نے انہیں چھوڑ دیا؟ کیا آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا، کوئی دباؤ تھا، یا آپ کی کوئی مجبوری تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ یہ درست ہے کہ 22 اگست کی تقریر کے بعد میں طویل عرصے تک ساتھ کھڑا رہا، اور بنیادی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ان کے ساتھ رہ کے جو 22 اگست کو جو سانحہ ہوا، جو انہوں نے تقریر کی اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا، اس کو کسی طرح اس کو منیمائز کیا جائے، سچویشن کو سیلویج کیا جائے۔ میرا جو بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ایم کیو ایم کو بچایا جائے۔ ہم اے پی ایم ایس میں جب شامل ہوئے تو ایک مقصد کے تحت شامل ہوئے تھے، ہماری تمام تر لائلٹیز پہلے اے پی ایم ایس پھر ایم کیو ایم کے ساتھ رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ افراد جو ہوتے ہیں، ہر شخص کو جو آیا ہے دنیا میں اس کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، تو یہ تصوری کہ جو آج ہے وہ ہمیشہ رہے گا، وہ بنیادی طور پہ ہمارے جو دینی تعلیمات ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہماری لائلٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے تھی کہ اس کو بچانا ہے۔ 25,000 لوگوں نے جانیں دیں، لاکھوں لوگ برباد ہوئے، آج تک جو ہے وہ ہم کہیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ تو کوئی ایکسٹرنل پریشر یا کسی کا دباؤ یا کوئی لالچ کچھ نہیں تھا، یہ تھا کہ کسی طرح جس مقصد کا آغاز کیا تھا 11 جون 1978 کو، اس تحریک کو لے کے چلے تھے، وہ تحریک کسی طرح جاری و ساری رہے، کوٹا سسٹم ختم ہو، مردم شماری منصفانہ ہو، محصورین واپس آئیں، وہ جو ہمارے بنیادی معاملات تھے۔ ہمارے بچے جو جن کو ملازمتیں نہیں ملتی، جو امن و امان کی خراب صورتحال ہے، آج لندن کا میئر جو ہے وہ 2 دفعہ جو ہے وہ ایک پاکستانی نژاد بن سکتے ہیں، اسی طرح امریکہ کے صدر جو ہے وہ براک حسین اوباما بن سکتے ہیں، لیکن کوئی مہاجر چیف منسٹر نہیں بن سکتا۔ یہ وہ بنیادی معاملات ہیں جن کے لیے تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اسی کو جاری رکھنے کے لیے راستے الگ کیے، اور آج بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ اسی مقصد، اسی منزل کی جانب پاکستان کے دائرے میں رہ کے ہم آگے بڑھتے رہیں۔ بانی ایم کیو یہ گلہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا، جو مجھے اپنا روحانی باپ سمجھتے تھے، نظریاتی باپ سمجھتے تھے، وہ آج میرے خلاف کھڑے ہیں اور میں بڑا دکھی ہوں۔ تو آپ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جذباتی معاملہ ہے، یہ پیورلی ایک ایتھیکل، لیگل، ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے۔ اس میں جو بنیادی بات ہے، یہ سوال میں سمجھتا ہوں ری ڈائریکٹ کیا جانا چاہیے سب سے پہلے تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے، جو ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں، جنہوں نے اپنے
دستخطوں سے سید امین الحق صاحب کو امپاورڈ کیا کہ جا کے وہ پٹیشن کر دیں. اب انہوں نے امین الحق صاحب کو تو بھیج دیا، لیکن اس کے بعد سے وہ خود بس سے منظر میں چلے گئے. انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے پٹیشن کیوں کی. نہ ڈاکٹر فاروق ستار نے پٹیشن کی، نہ میں نے کی. پٹیشن ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کروائی. اب جو موقف ہے کہ باپ اور بچے والا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ جذباتی ایک نیریٹو. ایک تو یہ کہا جاتا ہے اگر یہ واقعتاً پہلے تو ان کا موقف ہمیشہ سے رہا اور آج تک رہا ہے کہ شہیدوں کی ملکیت ہے، تو شہیدوں کی ملکیت ہیں اگر، تو پھر یہ باپ والا پوائنٹ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور اگر باپ کی ملکیت ہے تو پھر یہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ پھر یہ شہیدوں کے لیے نہیں تھی. پھر پوری جو ہے ڈائنامکس بدل جاتی ہے. تو پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ بحیثیت والد کے آپ کے پاس ہے، یا یہ طے کر لیں کہ شہیدوں کے کسٹوڈین کی حیثیت سے آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. میرا اور ہماری ٹیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ بنیادی طور پہ کورٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کہیں باہر سیٹلمنٹ اس کا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم اسی موقف پہ قائم ہیں کہ یہ شہیدوں کی فیملیز، اسیروں کے اہل خانہ اور جو لاپتہ لوگ ہیں ان کے اہل خانہ کی یہ امانت ہے، جو جس میں ڈاکٹر عمران فاروق شہید کی فیملی بھی شامل ہے، جو یہاں لندن میں ان کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے تھا. احسن طارق شہید، ان کی فیملی بھی یہاں شامل ہے، وہ بھی، اور بہت سارے شہید اس میں شامل ہیں. تو میں پھر ایک بار یہ کہوں گا کہ ہمارا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ امانت ان لوگوں کی جن کی قربانیوں سے MKM قائم رہی، آگے بڑھی، یہ ان کا حق ہے، انہی کو ملنا چاہیے. ہاں، جو باقی معاملات ہیں کہ کس کی کفالت کیسے کرنی ہے، کس کو گھر پرووائڈ کرنا ہے، وہ پارٹی مل جل کے کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ پہلے یہ انسانی معاملہ جو ہے وہ حل کر لیا جائے. بانی جو MKM ہے الطاف حسین، ان کی قیادت میں سارے لوگ MKM پاکستان اور لندن اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر انتخابات لڑیں، ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے؟ جی، یہ سارا ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ اب سیاسی سوچ کیا ہے. اگر سیاسی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے MKM لندن کو تو ہم زندہ باد کہیں، اگر مخالف ہو جائے تو ہم مردہ باد کہیں، غیر ملکی ٹی وی پہ بیٹھ کے بیانات دیں، ملک کی مخالفت کریں، اداروں کے خلاف بات کریں. یہ بڑی تلخ بات کر رہا ہوں میں، لیکن بات یہ کہ جو اسٹینڈ پولیٹیکل ہے وہ ایک پرماننٹ ہونا چاہیے. خواہش بالکل ہماری تھی اور ہم تو ساتھ ہی تھے. 22 اگست کی تقریر نہ میں نے کی، نہ وہاں بیٹھے ہوئے کسی فرد نے کی جن کے ہاتھ میں کمان تھی. یہ تلخ حقیقت ہے، اچھا لگے برا لگے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا کہ 22 کی تقریر الطاف بھائی نے کی تھی. انہوں نے اس پورے معاملے کی بنیاد رکھی. اب کوئی چوائس نہیں بچی تھی MKM کو بچانے کے لیے کہ اس کا راستہ الگ کیا جائے. اچھا تھا فیصلہ، کسی کو اچھا لگا برا لگا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ MKM کو اسی طرح بچایا جا سکتا تھا اور وہ بچ گئی. لیکن اس کے بعد جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی، اور خاص طور پہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، اس نے کچھ کر کے نہیں دیا. نہ وہ عوام کے درمیان اترے. ڈاکوؤں کے ہاتھوں لوگ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ وہاں نہیں پہنچتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو شہید کی لاش لے کے CM ہاؤس کے سامنے بیٹھ جائیں، مظاہرہ کر دیں. کووڈ آ گیا، بارشیں آ گئیں، وہ لیڈرشپ اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلی. جو لیڈرشپ پر لگتا ہے اس نے جان بوجھ کے MKM کو تباہ کیا. اب دونوں طرف کی لیڈرشپ کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا، اپنے ایکشنز کو ریفلیکٹ کرنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی، پھر اس کا ازالہ کرنا ہوگا. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ نے 25,000 لوگوں کی جانیں لی ہیں، لاکھوں لوگوں کو برباد کیا ہے، کروڑوں لوگوں کے جو ان کی خواہشات ہیں، مستقبل ہیں، ان سے کھیلا ہے. اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات مسئلے کا نہیں ہے. پہلے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے کتنا بڑا بھیانک ہم نے جو ہے دھوکہ کیا لوگوں کے ساتھ. جب تک ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایک ساتھ ہونے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، مل کر ان مسائل کا حل نکالیں. خواہش، دعا، کوشش ہماری بالکل یہی ہے. اور اگر سب نے اس معاملے پر سچے دل سے اگر غور کر کے اپنے ایکشن کو فکس کر لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی.